آئینی ترامیم کو لے کے اب آئینی ترامیم کے بعد دوسرا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو معاملہ ہے مولانا صاحب والا، کل آپ ذکر کر رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا جائے گا تو اب آئینی ترامیم، آج تو انہوں نے ایک نئی بات کر دی۔ وہ حافظ حمداللہ صاحب نے اب یہ ہے کہ ان کے وہ میں کیا کروں، ایک ان کی طرح سے گیند پھینکتے ہیں کامران صاحب، ایک پھینکتے ہیں حمداللہ صاحب۔ اب کس طرف کس کا یقین کیجئے کس کا یقین نہ کیجئے۔ اصل تھوڑا سا یار ابھی چونکہ آخری سیگمنٹ ہے تو ابھی خبر آئی ہے، وہ بتا رہے تھے مجھے کہ الہی بخش سومرو صاحب اللہ بخشوں نے ان کا انتقال ہو گیا۔ بہت پرانے ہمارے بڑے اچھے بڑے مرنجان آدمی تھے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ یوسف قادر بھٹو صاحب کے بہت دوست تھے، بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی شادی پہ گواہ بھی تھی۔ اچھا، بعد میں دین دے پارٹیڈ اوے۔ تو ان کے والد صاحب جو ہیں مولانا بخش سومرو صاحب، وہ وزیر رہے ضیاء الحق کے، پھر یہ بھی ضیاء الحق صاحب کے ہو گئے۔ 1985 کی اسمبلی میں یہ امیدواروں میں سے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ وزیر اعظم ہوں گے، لیکن ویر براڑا صاحب کی وجہ سے جنیچو صاحب ہو گئے۔ پھر یہ اپنا ہو گئے تھے ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر۔ تو بڑے یعنی کہ مرنجان آدمی، خوش بڑے مہمان نواز لوگ سے۔ بھٹو صاحب کے کلاس فیلو بھی تھے؟ نہیں، دوستی بات، قربت تھی، ان کی عمر میں تھوڑا سا فرق تھا۔ میرا خیال ہے سومرو صاحب جو ہیں وہ ان سے زیادہ بڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے۔ بہرحال ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ انہیں یاد نہیں رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو، کہ بھائی کا اپنا ایک پالیٹکس میں کردار ہوتا ہے۔ اینی میں اب وہ آئینی ترمیم کی بجائے دیکھو ہمارے ہاں بڑے تسلسل سے یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے، ڈس انفارمیشن پھیلائی گئی۔ یہ یقینی بات ہے کہ چینی جو ہے وہ بہت ناراض ہوئے ہوں گے، بڑے اپسیٹ ہوئے ہوں گے، اچھا اس ٹائم جو واقعہ ہوا ہے۔ لیکن تھوڑا سا ہم لوگوں کو بھی نا، دیکھو میں ابھی ایسی چرن آؤٹ کر رہا تھا کہ یار کیا دنیا میں چل رہا ہے، تھوڑی دیر پہلے تو بیجنگ سے، یعنی چین کا دارالحکومت، وہاں پہ ان کی منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی، وزارت وہ الگ ہوتی ہے، تو تم کہہ لو ہماری وزارت داخلہ، انٹرنل منسٹری، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اپنا جو ہے وہ یہ کہا ہے، یہ ان کی طرف سے آیا ہے، تحریری بیان آیا ہے، منسٹری آف انٹرنل سیکورٹی چائنا، جی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ مل کر پیش کی وارننگ اور اینٹی ٹیررزم انٹیلیجنس کا تعاون بڑھائیں گے، تاکہ پاکستان میں مقیم جو چینی شہری ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ مطلب انہوں نے ڈسٹنس نہیں کیا خود کو؟ نہیں، وہ تو دے وانٹ ٹو گو اے اسٹیپ فارورڈ، نہ ہی ڈس انگیج کیا۔ ارے یار وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں مزید اس میں وضاحت چاہ رہا تھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، صحیح۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کا، یعنی چین اور پاکستان کا، دہشت گردی کا مقابلہ کرنا واز اے شیئرڈ رسپانسبلٹی، صرف ہم دونوں کا ہی نہیں ہے بلکہ بین الاقوامی برادری کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ باہم مل کر۔ اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی کہ پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو ہم اس وجہ سے بھی اس کے ساتھ رہیں گے تاکہ کچھ لوگ جو ہمارے باہمی دوستانہ تعلقات، یہ لکھا دو طرفہ، between the two countries, undermine relations between the two countries. That's a good point. Attempts. اس کا مطلب ہے کہ کسی حد تک بڑا ڈپلومیٹک انداز میں افغانستان کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے کہ جانتے ہو پروانیوں، نہیں میں اس کو اس طرح انٹرپریٹ کروں۔ اب ہم سارے معاملات میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ What I want to say is کہ ایک ایکسٹریم یہ چل رہی تھی کہ چینی کہہ رہے ہیں کہ جی بس ہم نے تو وائنڈ اپ کر دیا اور ہم بس بہت
دوسری طرف ڈس انفارمیشن کا ایک بھرمار تھا جو بھی تھا بہرحال انفارمیشن ڈس انفارمیشن، اور ہمارے نیوز پیپر کو یہ پبلش کرنا جو چاہیے. بھی تازہ ترین جو ہے وہ یہ ہے، منسٹری آف اسٹیٹ سیکورٹی سیز چائنیز باڈیز ول گارڈ ٹائم ختم ہو گیا تو انفلٹریشن آف ایکسٹریمسٹ. میں یہی کروں نا کہ ہمارے میڈیا میں بھی یہ خبر اس کے ریفرنس سے چلنی چاہیے، اور کوئی یہ ہوائی خبر نہیں ہے، باقاعدہ ایک ریٹن ان کی جانب سے ہے. بہت